مبارک یعنی رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کے آخری دن ہیں، وہ عظمتوں رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جسے رب کائنات جل مجدہ الکریم نے اپنی ہر طرح کی برکتوں رحمتوں مغفرتوں اور بخششوں سے مالا مال فرما دیا ہے۔ رب کی عنایات، اس کے اعزازات، اس کے اکرامات سے آنے والا ماہ مبارک بھرپور ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آنے والے ماہ مبارک میں رب کی نازل کردہ بھرپور رحمتوں برکتوں عنایات اور نوازشات سے اپنی خالی جھولیاں بھریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں عطاکم رمضان سید الشہور۔ جب ماہ مبارک قریب آیا تو سرکار کائنات نے اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا عطاکم رمضان سید الشہور، اے میرے غلاموں تمہارے پاس رمضان المبارک آ رہا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے۔ پھر حضور نے فرمایا مرحبا بہی، آنے والے اس ماہ مبارک کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وَأَهْلًا، اور اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، یعنی کسی کا مہمان آ رہا ہو تو ہماری زبان میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر مرحبا کہا جاتا ہے، مرحبا بکم، تمہارے آنے کی ہمیں دلی خوشی ہے، تم آئے ہو، ہم روحانی طور پر باطنی طور پر تمہارے آنے سے خوش ہو گئے ہیں۔ یہ مرحبا بکم کا مطلب ہے۔ اہلا و سہلا کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ حضور نے بھی ماہ مبارک یعنی رمضان شریف کی آمد سے پہلے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ رہا ہے جو سید الشہور ہے، مرحبا بہی و اہلاً، ہم اس کے آنے پر اسے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً بھی کہتے ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کوئی شخص نہیں ہے کہ وہ آئے گا تو ہم اس کے لیے اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے اور آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں گے، نہیں۔ ماہ رمضان کے استقبال کا یا اسے مرحبا کہنے کا، خوش آمدید کہنے کا جو تعلق ہے وہ روحانی اور باطنی تعلق ہے، جسمانی نہیں کہ وہ کوئی شخص ہے، وہ کوئی ہستی ہے، وہ کوئی ذات ہے، آئے گی تو ہم اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے 2 قدم چل پڑیں گے، اس کے لیے کوئی شعر کوئی ہار کا اہتمام کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ یہ ماہ رمضان وہ عظیم ماہ مبارک ہے جس کے آنے پر ہمیں قلبی مسرت اور خوشی ہونی چاہیے کہ ہم روحانی اعتبار سے باطنی اعتبار سے قلبی اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا کشادہ محسوس کریں کہ آنے والے ماہ مبارک کی عبادات اور اس کے اندر اترنے والی برکتوں سے مالا مال ہونے کا دلی اعتبار سے تہیہ کریں اور ارادہ کر لیں۔ یہ ماہ رمضان کا استقبال ہے۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان آئے تو ہمارا دل منقبض ہو جائے، اس کے اندر تنگی پیدا ہو جائے، انقباض پیدا ہو جائے۔ یہ روحانی اعتبار سے استقبال نہیں اور نہ ہی خوش آمدید کہنا ہے۔ خوش آمدید کہنے کا کیا مطلب ہوگا کہ روحانی اعتبار سے ہم ماہ مبارک کی عبادات کو انجام دینے کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے اس مہینے کی عبادات بھی بجا لانی ہے، اس مہینے کو اسی طرح راضی کرنا ہے جیسے راضی کرنے کا حق ہے۔ شعبان المعظم کے آخری دن تھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یا ایھا الناس قد اظلکم، اے لوگوں تم پر ایک ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم، شہر مبارک، فرمایا عظیم بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ حضور جسے فرما دے شہر عظیم، حضور فرمایا یہ عظمت والا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، اور فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، حضور نے فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ لیلۃ القدر اللہ نے اسی ماہ مبارک کے اندر رکھ دی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اگر فرض ادا کرو گے تو 70 فرائض کے برابر تمہیں ثواب ادا کیا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، فرمایا میرے غلاموں یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے عشرے کو رب نے سراسر رحمت بنایا ہے، دوسرے عشرے کو رب نے سراسر مغفرت بنایا ہے، تیسرے عشرے کو فرمایا کہ میری امت کے لیے جہنم سے آزادی کا عشرہ بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی، ماہ مبارک کی عظمتوں کے کیا کہنے، یہ وہ عظیم الشان خطبہ تھا جو شعبان کے آخری دن خود حضور نے ارشاد فرمایا اور اپنے غلاموں کو اس ماہ مبارک کی عظمت سے آگاہ کیا، فرمایا کہ یہ آنے والے مہینے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ غیر معمولی برکتوں کا حامل ہے، اسے عام نہ سمجھنا، یہ خاص الخاص رب کے ایام سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا کہ رب نے دن تو بہت بنائے ہیں لیکن ان دنوں میں یہ وہ دن ہیں فرمایا کہ جن کی فضیلت اور برکت اپنی ہے، بے نظیر و بے مثال ہے۔ حضرات گرامی، جیسے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا نا، ایسے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اپنے دور مبارک کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کا پہلا دن آتا تو آپ بعد نماز مغرب، رمضان شریف کے پہلے دن بعد نماز مغرب آپ لوگوں سے کہتے نماز کے بعد بھئی تمام لوگ بیٹھ جاؤ، جب سارے لوگ بیٹھ جاتے تو آپ خطبہ ارشاد فرماتے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وہ مہینہ عطا فرمایا ہے جو رب کی برکتوں رحمتوں سے مالا مال ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں اور نوافل بھی پڑھنے ہیں، فرما کوئی یہ نہ کہے فلاں روزہ رکھے گا تو میں رکھوں گا، فلاں نوافل پڑھے گا تو میں پڑھوں گا، فلاں عبادت کرے گا تو میں کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے نہیں، فرمائے کہ ہر عاقل بالغ پر اس ماہ مبارک کا روزہ فرض ہے، جو اس کا روزہ نہیں رکھے گا فرما حکومتی سطح پر اسے سزا دی جائے گی، حکومتی سطح پر فرمایا کہ اس کا تعاقب کیا جائے گا۔ یہ کون خطبہ دے رہا ہے؟ اپنے دور کا حکمران حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو نظام مصطفیٰ ہے جب یہ نافذ ہو جائے تو پھر کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو کرپٹ ہو، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو ظالم ہو، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو خائن ہو، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو حقوق اللہ کو پائمال کرنے والا ہو، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو حقوق العباد کو پائمال کرنے والا ہو۔ جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو پھر ہر بندہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا حقوق اللہ کی ادائیگی بھی بجا لائے گا، حقوق العباد کی ادائیگی بھی بجا لائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ علماء حق اہل سنت۔ لوگ تو آج باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے کیا انہوں نے مسجد میں نافذ کر لیا، گھر میں نافذ کر لیا کہ یہ ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اور نظام مصطفیٰ یا کوئی بھی نظام ہو وہ نیچے سے نہیں آتا اوپر کی طرف بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ اقتدار سے ہمیشہ نظام چلا کرتے ہیں، نہ کہ گھر کی چار دیواری سے اور نہ کہ مسجد سے، نہ کہ مدرسہ سے۔ میں نے کہا یہ ایک بھونڈا الزام ہے جو دین دارو پہ لگایا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم
حکمران ہونے کی حیثیت سے آپ پہلی رمضان کو یہ اعلان کرتے، فرمایا کوئی کسی کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے، کوئی کسی کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے، فرمایا کہ ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے کہ اگر کوئی ایسا بندہ دیکھا گیا، فرمایا جس نے ماہ رمضان کا روزہ بلا عذر سے بھی چھوڑ دیا ہے، فرمایا حکومتی سطح پر اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم بڑا اہتمام کرواتے، مساجد کی صفائی ہوتی، مساجد میں روشنیاں ہوتی، کندیلیں لٹکائی جاتی، کمکمے لگائے جاتے، مساجد کو صاف کر کے خوشبودار بنایا جاتا، ماحول کو ستھرا کیا جاتا، عبادت گزاروں کے لیے انتظام و اہتمام کیے جاتے۔ ایک دن حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مساجد کو دیکھا کہ کندیلوں سے جگمگا رہی ہیں۔ کیا؟ کندیلوں سے جگمگا رہی ہیں، مساجد روشن ہیں۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیکھا کہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ دعا نکلی، آپ نے فرمایا اے عمر، اللہ تیری قبر کو اسی طرح منور کر دے جیسے تو نے مساجد کو روشن کر دیا، جیسے تو نے مساجد کو روشن کر دیا۔ حضرات گرامی، آج ہمیں بھی چاہیے استقبال رمضان یہ نہیں جیسے 11 مہینے تھے اور 12ویں مہینے بھی ویسے ہی ہو جائیں، ویسے ہی رہ جائیں، یہ کوئی استقبال نہیں۔ اپنے گھر کی صفائی کرو، اپنی بیٹھک کی صفائی کرو، اپنی گلی کی صفائی کرو، ماہ رمضان کے لیے عبادات کے لیے اہتمام کرو، اپنی جائے نماز کا اہتمام کرو، تسبیح کا، مصلی کا، گھر کے اندر عبادت کا ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کا بتاؤ، گھر والوں کا بتاؤ کہ یہ آنے والا مہینہ برکتوں سے مالا مال ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ حضرت عمر کہتے گھر میں جا کر فضول باتیں مت کیا کرو، ماہ رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو خدا کے ذکر سے تر رکھا کرو، تلاوت قرآن سے تر رکھا کرو۔ اور آپ فرماتے اس ماہ مبارک کی گھڑیوں کو، لمحات کو، ساعتوں کو فرمایا کہ فضول نہ گزارنا، ضائع نہ جانے دینا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا خطبہ ہوا کرتا تھا۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے آمد پر فرمایا کہ استقبال بھی کرو کہ روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے تمہیں خوشی ہو، اس کی عبادت کرنے کا جذبہ ہو تمہارے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اس کا استقبال ہے، یہ کوئی شخص تو نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر اس کو پھولوں کے ہار پہنا دیے جائیں، بلکہ یہ ایک عبادت کا ماہ مبارک ہے۔ اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ ہم نے دل کو کھلا کر دینا ہے کہ الحمدللہ ہم روزہ رکھنے میں تنگی نہیں بلکہ خوشی محسوس کریں گے۔ حضرات گرامی، حضور فرماتے ہیں میری امت کو اگر پتہ چل جائے نا کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے، ماہ رمضان ہے کیا، فرمایا کہ میری امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، سارا سال رمضان ہو۔ میری امت یہ تمنا کرے گی، میری امت یہ خواہش کرے گی۔ حضرات گرامی، امام ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں در منصور میں، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے امام ابراہیم نقی سے روایت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں ایک فرض کے ادا کرنے پر، ایک فرض کے ادا کرنے پر 1000 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بار جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اسے 1000 بار الحمدللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو ایک بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ پاک اسے 1000 بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو ایک رکعت نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 1000 رکعت نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں عبادت جو بھی کی جائے اس عبادت کا ثواب اخلاص پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا گنا ثواب بڑھتا جائے گا۔ رب کی برکتوں سے، رب کی رحمتوں سے، اس کی عطاؤں سے یہ ماہ مبارک مالا مال ہے۔ حضرات گرامی، کچھ اس کے بھرپور اور مالا مال ہونے سے، رب کی برکتوں سے وہ برکتیں لوٹیں گے، کوئی بخشش لوٹیں گے، کوئی مغفرت لوٹیں گے، کوئی رب کی برکت حاصل کریں گے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو بینک بیلنس بنانے کے چکر میں ہوں گے کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے،
नाजायज महंगाई का उम्मत पर भूत सवार करके इस महीने में वो पैसे जमा करने की फिक्र में लगे होंगे, लोगों को लूटने के चक्कर में होंगे, बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में होंगे। हजरत गिरामी, वो बदनसीब है जो इस महीने की बरकतों को ज़ाय कर दे। और खुशनसीब तो वो है जिसने खाली झोली फैलाई और रब की बरकतों को हासिल करके जहन्नम से आज़ादी भी हासिल कर ली, परवाने मगफिरत भी हासिल कर लिया, परवाने मगफिरत भी हासिल कर लिया। खुश नसीब तो वो है। हजरत गिरामी, ये तो हर किसी की अपनी नीयत है। वो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि माह रमज़ान का महीना आया तो माह रमज़ान के महीने में मुझे खाना पकाने की हाजत पड़ी। चूँकि घर के अंदर कोई खाना तैयार करने वाला ना था, मैं बाज़ार में गया। चूँकि ग़ुलामों का दौर था, खादमाओं का दौर था, मैंने कहा एक खादमा ले लूँ जो मेरे लिए खाना तैयार करेगी। आप फरमाते मैं बाज़ार पहुँचा, मैंने खाना तैयार करने के लिए एक खादमा को ख़रीदना चाहा। फरमाते हैं वो खादमा जो थी, एक खादमा पर मेरी नज़र पड़ी, वो रंग की जर्द थी, बिल्कुल जिस्म खुश्क था, कमज़ोर थी। मुझे उस पर तरस आ गया, मैंने कहा इसे ख़रीद कर लेता हूँ, इसकी खिदमत भी करूँगा और ये मेरा खाना भी तैयार करेगी। फरमाते हैं मैं उसे घर में ले आया और मैंने उसको एक बर्तन पकड़वा दिया। मैंने कहा इसे पकड़ो, थैला दिया, बर्तन दिया। मैंने कहा चलो बाजार में चलते हैं, वहाँ जाकर माह रमज़ान के लिए ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते हैं। फरमाते हैं कि जब हम जा रहे थे ना तो उस खादमा ने कहा, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, क्या ख़रीद करने के लिए जा रहे हो? मैंने कहा रमज़ान शरीफ की सहरी और इफ्तारी के लिए कोई ज़रूरी अशिया ख़रीद करेंगे, बाज़ार से कोई चीज़ें लेंगे। आपने फरमाया, उस खादमा ने कहा कि मैं जहाँ हुआ करती थी वहाँ एक महीना नहीं, वहाँ तो पूरा साल रमज़ान ही रमज़ान होता था, पूरा साल रमज़ान होता था। फरमाते मैं उसकी बात को समझ ना सका। मैंने कहा ये बड़ी नेक है, ये रब की महबूब और मकबूल बंदी है। मैंने शुक्र अदा किया, मौला एक नेक खादमा की खिदमत का मुझे तूने मौका अता फरमाया है। फरमाते हैं कि हम ज़रूरी अशिया लेकर आए और वो मेरे लिए सहरी इफ्तारी पूरा एहतमाम करती, इंतज़ाम करती, खाना तैयार करती। और उसका मामूल ये था, वो दिन को रोज़ा रखती और सारी रात जाग कर रब की इबादत करती। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं जब ईद की रात आई तो मैंने उसे फिर वही बर्तन पकड़वाया, कपड़ा थैला जो भी था। मैंने कहा ये लो बाज़ार में चलते हैं, कोई ज़रूरी अशिया ईद के लिए ख़रीद करते हैं। तो उस खादमा ने कहा ईद के लिए आप क्या ख़रीद करेंगे? तो आपने फरमाया कोई ग़िज़ा, कोई खुराक, कोई खाने पीने की चीज़ें। तो उस खादमा ने कहा जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर? आपने फरमाया जिस्मानी तौर पर। रूहानी तौर पर क्यों? तो उस खादमा ने कहा अल-अयाज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ ऐसी चीज़ों से। उसने मुसल्ला बिछाया और मुझसे कट कर दूर होकर उसने नवाफिल शुरू कर दिए। पहली रकत में उसने सूरह बकरा पढ़ी, दूसरी रकत में उसने सूरह आले इमरान पढ़ी, इसी तरह नफल पे नफल पढ़ती चली गई। जब वो पहुंची ना सूरह इब्राहीम पर, वो बुजुर्ग फरमाते हैं वो गिश खाकर गिर गई और मैं उसके करीब गया, मैं पानी डालने लगा। वो एक आयत की तिलावत कर रही थी जो अज़ाब कब्र के मुताल्लिक थी। वो बार बार उस आयत को पढ़ती चली जाती थी। फरमाया कि इतने में कि मैं उसके मुंह में पानी डाल रहा था, उसकी रूह परवाज कर गई, उसकी रूह परवाज कर गई। हजरत गिरामी, वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने इससे सबक लिया कि इस माह मुबारक में कुछ लोग अपने जिस्म को पालने की नीयत रखते हैं तो कुछ अपनी रूह को पालने की नीयत रखते हैं। लेकिन फरमाते हैं ये महीना और जिस्मों को मोटा करने के लिए नहीं है, जिस्म की परवरिश और तरबियत का नहीं है, ये तो रूह की बालिदगी, आलूदगी को दूर करने का महीना है ताकि ये रूह उजली हो जाए, सुथरी हो जाए। हजरत गिरामी, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कोई रमज़ान में अपने जिस्म को पालते हैं तो कोई रूह को पालते हैं। जो जिस्म को पालते हैं वो बेचारे कुछ हासिल नहीं कर सकते, और जो रूह को पालते हैं फरमाया कि वो इस दिल के अंदर रब के अनवारात को हासिल कर लेते हैं। हजरत गिरामी, ये रूहानी तरबियत का महीना है, जिस्मानी नहीं। 11 महीने हमने जिस्म की तरबियत की, जिस्म की परवरिश की, खा पी कर, मज़े उड़ाकर, लजीज अनवाउ अक़साम के खाने इस्तेमाल करके। लेकिन इस महीने में अपने जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ग़िज़ा देनी है। ये खाने पीने से दूर जो रखा जाता है इस वजह से नहीं
کہ ہم اپنے جسم کی مزید جو ہے وہ پرورش کر سکیں، بلکہ اپنے روح کو اجلا کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ دلوں کو اور روح کو صاف کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی کما حق ہو عبادات ریاضات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی،